ابھی وہاں ہے سونما میں، اس گاؤں کو کھپٹا سے سونا بناتی ہے، اتنا شاندار ادارہ وہاں چلا رہے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کو بھی موقع ملے تو جائیے گا ان کے مدرسے میں، دیکھیے گا کیا تعلیمی نظام ہے، سبحان اللہ۔ ارے آپ کو کہنے کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ بولیے سبحان اللہ، آپ کا دل خود جھوم کے بولے گا سبحان اللہ۔ تو یہ کام کرنے والے ہیں، تو کام کرنے والوں کی بڑائی نہیں کی جائے تو کس کی جائے؟ سبراتی مولوی صاحب کی۔ کام کرنے والوں کی بڑائی ہونا چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، ہمت بلند ہو۔ آج قوم بہت زیادہ ناانصافی کرتی ہے، کام کرنے والوں کی ہمت نہیں بڑھاتی، ان کا حوصلہ نہیں بڑھاتی۔ قوم اگر کام کرنے والے علماء کا حوصلہ بڑھانے لگ جائے، ہمتیں ان کی بڑھانے لگ جائے، تو یہ علماء کیا صاحب، کون ترسے گا صبح کے لیے، کون ترسے گا اجالوں کے لیے، صبح تک کون ترسے گا اجالوں کے لیے، ہم اگائیں گے اسی رات کے بن میں سورج۔ یہ حالت بن جاتی ہے۔ تو آپ اپنے علماء سے، جو کام کے علماء ہیں، ان سے کام لیجئے، خدمت لیجئے، ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کی مدد کیجئے، ان کی تائید کیجئے، اس نیت سے کہ یہ نیک کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہر قدم پر، ہر ادا پر آپ کو ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ کام کی مشین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ علم دوست آدمی ہے، اس لیے علم کا عنوان انہوں نے رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے 10 منٹ ہو گیا ہوگا، 10 منٹ ہو گیا ہوگا، نہیں تو پھر آپ لوگ ناراض بھی ہو جائیے گا نا، پنچایت بٹھائیے گا کل ہو کر کے رضا اللہ بابو پہ کہ ایسے مولانا کو بلا کے لایا، کھانا ہمارا آدھا گھنٹہ لیٹ کر دیا، آئندہ خبردار کبھی مت بلانا ان کو۔ تو زیادہ دیر تک نہیں بٹھائیں گے آپ کو، کم ہی دیر تک، تھوڑا سا 1-2 منٹ کہیں سرک جائیں، اور بھی 10 منٹ میں نے کہا ہے، کوشش کروں گا اسی میں اپنی بات گفتگو نپٹ لوں۔ تعلیم، علم اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ نہ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، نہ اپنے مذہب کو پہچان سکتے ہیں، نہ اپنے مسلک کو پہچان سکتے ہیں، نہ خدا کو پہچان سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ علم ضروری ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو، مسلک کو بچانے کے لیے بھی۔ بہت زیادہ FM پہ گرج رہا تھا یہ وہابی، سنی لوگ کمزور ہونے لگ گئے تھے، مذہب ہونے لگ گئے تھے، کیا ہوگا ہماری طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ان کو دیا جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں۔ ایک گاؤں ہے اسراہی جدو، وہاں دیودا کے پاس، اس گاؤں کا سنی تو سمجھ لیجئے کہ بدلنے کو تیار ہو گیا تھا، مذہب بدلنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اصغر نیتا وہاں پورب جو ہے نائب میئر، اپ میئر جنک پور کے اصغر نیتا، ان کی بچیاں اس گاؤں میں بستی ہے، سمدھیانہ رشتہ ہے، وہاں سے آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بتاوے، وہاں تو لوگ مذہب بدلنے پر تیار ہو گئے۔ FM کی آواز سن کر کے اب کیا کیجئے گا؟ سمردہی کے حاجی قاسم صاحب آگے بولے کہ کار کیا کریں گے، کسی سے امید نہیں ہے، آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات میں اثر دیا، میرے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوا، میں نے میٹنگ بٹھائی، علماء بلائے، عوام کو بلایا، پلاننگ کیا، FM کا آغاز کر دیا، شروعات کر دیا۔ اور جب شروعات کر دیا، ان کو جواب دینا شروع کیا، تو ان کے وہابی لوگ کہتے تھے ان کے مولویوں سے کہ بند کیجئے خلاف کرنا، ورنہ سارا نقاب آپ کا الٹ دیا جائے گا، بند کر دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد وہی اصغر نیتا کچھ دنوں کے بعد آئے تو کہنے لگے حضرت گاؤں تو بالکل چکا چک ہو گیا، اپنا پروگرام سننے کے بعد انہوں کا عقیدہ مضبوط ہو گیا۔ اب مولوی صاحب سے میرے ہی بارے میں اڑاتا تھا کہ یہ تو وہابی کی تائید کرتے ہیں، وہابی ذہن رکھتے ہیں۔ جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ابے سبراتی مولوی صاحب، تم کو تو پتا بھی نہیں کہ کس کو کہتے ہیں سنی، کس کو کہتے ہیں وہابی۔ وہابیت کا جب شور اٹھا، طوفان اٹھا، تو اس طوفان کے آگے سینہ لگانے والا یہ ناچیز تھا۔ اور آج بھی، آج تک یہ وہابی سنیوں کے خلاف FM پہ نہیں بولتے ہیں مفتی صاحب، آج تک نہیں بولتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ آج بولیں گے تو پھر شیر بیٹھا ہوا ہے، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آج تک وہ خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا، وہ علم کی بنیاد۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم رہا، اللہ کا فضل رہا، علماء کی دعائیں رہیں، بزرگان دین کا فیضان برستا رہا، اور علمی فیضان کی بنیاد پر ان وہابیوں کو ویسا منہ توڑ جواب دیا کہ آج تک وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تو علم پڑھیے گا تو اپنے مسلک کو بچا پائیے گا، ورنہ کہیں پر بھی کوئی پھنسا دے گا، مسلک سے آپ کو نکال دے گا۔ تو علم پڑھیے تاکہ آپ کے دین کی بھی حفاظت ہوتی رہے، مسلک کی حفاظت بھی ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ عزیزی مولانا چمن رضا، حافظ قاری چمن رضا غزالی نے بھی بہت شاندار مدرسہ چلانا شروع کر دیا۔ میں پان دکان پہ پوچھ دیا پان دکاندار سے کہ کیسی پڑھائی ہوتی ہے مدرسے میں، تو جواب ان کا کتنا بڑا اچھا شاندار جواب تھا۔ وہ پان لگانا چھوڑ دیا اور کہنے لگے کیا بتاوے کیسی پڑھائی ہوتی ہے؟ دن بھر پڑھائیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دن بھر پڑھائیے ہوتی ہے، پتہ نہیں چھٹی کب ہوتی ہے۔ بہت کڑی پڑھائی ہوتی ہے، پیسہ تو لیتے ہیں مگر خوب پڑھائی، اچھی پڑھائی دیتے ہیں۔ تو پبلک نے جب اتنی بات کہہ دیا تو یقین آ گیا کہ یقیناً پڑھائی اچھی ہو رہی ہے۔ اچھی پڑھائی کیجئے، اچھی تعلیم دلائیے اپنے بچوں کو تاکہ وہ آپ کے مسلک کی حفاظت کر سکے، مسائل جان سکے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال کیا حرام، کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔ یہ تبھی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ کے بچوں میں علم کی روشنی ہوگی، ورنہ پھنستے رہیے گا۔ ابھی ہم لوگ راستے میں آ رہے تھے تو دیکھا پرول سے بہت زیادہ بھیڑ جا رہی تھی، ٹرکٹر، چار چکا، موٹر سائیکل، کافی بھیڑ جا رہی تھی واپس۔ تو یاد آ گیا کہ ایک بار اس میلہ میں پھنس گئے تھے ہم، کم سے کم وہ بازار حد کو پار کرنے میں 1 گھنٹہ لگا ہوگا، اتنی بھیڑ تھی، پتہ نہیں کئی ہزار خصی وہاں پہ لا کے لوگ چڑھاتے ہیں۔ ہم کو خیال آیا کہ یہی دیکھ کر کے روزہ گڑھی پہ چڑھانا شروع کر دیا ہوگا، یہی دیکھ کے چڑھانا شروع کر دیا ہوگا، ورنہ مزار پہ خصی چڑھانے کا ثبوت تو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، ذمہ داری سے بولتا ہوں، ایسے ہوائی فائر نہیں کرتا ہوں، اور FM پہ بھی بولتا تھا، فیس بک پہ بھی بولتا ہوں، پوری دنیا میں میری آواز جاتی ہے۔ آج تک کسی بھی عالم کی طرف سے یہ بات نہیں آئی کہ آپ کی نظر سے حدیث نہیں گزری ہوگی، میری نظر سے حدیث گزری ہے، خصی چڑھانے کا ثبوت ملتا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ جب کسی حدیث میں خصی چڑھانے کا ثبوت نہیں تو کیا چڑھاتے ہیں بھائی؟ کیوں چڑھاتے ہیں؟ نیکی سمجھ کر بدی ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، غیر خدا کی پرستش کا شائبہ نظر آتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ